بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں جب ضلعی ناظم کے انتخابات ہوئے تو اپنے زمانے کی مشہور نازی بائی پٹھانی طوائف امیدوار بنی۔ جب طوائف امیدوار بنی تو اس کے خلاف کوئی بھی شخص الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ طوائف کے کوٹھے پر آیا کرتے تھے اور طوائف کے پاس تمام لوگوں کی ویڈیوز موجود تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک حکیم گل خان نے طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ طوائف یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن امید کے برعکس حکیم صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تمام لوگ حیران ہوئے اور حکیم صاحب سے الیکشن جیتنے کا راز پوچھا تو حکیم نے بتایا کہ میں نے اپنے دواخانے کے باہر نذر محمد عرف نظامی صاحب اور خران لاری عرف خواجہ صاحب اس علاقے میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے۔ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ کبھی خواجہ کی پارٹی فتح یاب ہوتی تو کبھی نظامی صاحب کی پارٹی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر ان دونوں کے علاوہ کسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں کے کارکنوں کے درمیان ہر سال لڑائی جھگڑا جاری رہتا، حالانکہ مقامی جرگہ صحافیوں اور میڈیا پرسنز نے ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کی اور یہ بات باور کرائی کہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا، اگر آپ مل کر علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر دونوں فریقین ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ اس سال انتخابات ہوئے تو دونوں امیدواروں نے خوب تقریریں کی اور ایک دوسرے کے خلاف عوام میں زہر اگلنے کی کوشش کی۔ بقول نظامی صاحب کے کہ اس علاقے کی ترقی میں صرف ہماری پارٹی نے ہی کام کیا، جبکہ خواجہ کی پارٹی صرف تقریریں کرنے میں ہی ماہر ہے۔ خواجہ کے بقول کہ اس شہر کے تمام مسائل ہماری پارٹی نے ہی حل کیے، شہر میں بجلی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی ہماری پارٹی نے کام کیا۔ خواجہ کی پارٹی نے نظامی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ نظامی کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی چھپکلی آئے تو وہ گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ نظامی نے ایک بڑے پنڈال سے خطاب کیا۔ خواجہ کی پارٹی کے کارکن نے اپنا ایک کارکن اس پنڈال میں بھیجا۔ نظامی کی تقریر بڑے جوش و خروش سے جاری تھی کہ بڑے مجمع میں سے ایک آدمی نے نظامی صاحب پر چھپکلی پھینک دی اور بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، نظامی صاحب نے ایک چیخ بلند کی اور پھر بھاگنا شروع کیا۔ کارکن اس کے پیچھے آوازیں دیتے رہے کہ سر واپس آ جائیے، چھپکلی مری ہوئی تھی اور یہ رہی چھپکلی، مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی اور بھاگنا جاری رکھا۔ نظامی صاحب کی تمام حرکات لائیو ریکارڈ ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ لوگ بھی اپنے موبائلز میں نظامی صاحب کی تقریر ریکارڈ کر رہے تھے۔ تقریر کرنے کے دوران جب یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تو نظامی کی تذلیل پر لوگوں نے بہت سارے فنی کلپ بنائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے۔ خواجہ کی پارٹی والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ جن کا لیڈر اتنا بزدل ہو وہ عوام کی کیا خاک خدمت کرے گا، وہ عوام کو بھی بزدل بنائے گا۔ نظامی صاحب نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو کہا کہ ہمیں ہر حال میں ان سے بدلہ لینا ہے۔ ان لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ 2 دن بعد خواجہ نے ایک کالج میں تقریر کرنا تھی اور نوجوانوں سے خطاب کرنا تھا۔ کالج کی انتظامیہ کے ایک نوجوان کو بہت سارے پیسے دیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا کام کرو جس سے خواجہ کی بے عزتی ہو۔ نوجوان کی جیب گرم ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں جس سے میں پکڑا بھی نہ جاؤں، خواجہ کی بے عزتی بھی ہو جائے۔ آخر کار اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ تقریر والے دن اس نے مائک کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا۔ عین اس وقت جب خواجہ صاحب سٹیج پر آئے اور تقریر کرنے کے لیے مائک ہاتھ میں پکڑا تو کرنٹ کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ خواجہ صاحب وائبریٹر کی طرح کانپ رہے تھے۔ پورے مجمع میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواجہ صاحب کو مائک سے الگ کیا گیا۔ اسی طرح خواجہ کی سانسیں بحال ہوئیں۔ خواجہ کی جان تو بچ گئی، مگر اب خواجہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں ان کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اور نظامی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پارٹی کارکنان نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں اس دفعہ نظامی کے خلاف الیکشن لڑوں گا ہی نہیں۔ پارٹی کارکنان یہ سن کر حیران ہوئے اور کہا خواجہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ نظامی کی جیت ہوگی۔ ہمیں آپ سے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ممبران سے کہا کہ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس دفعہ نظامی کے خلاف اس شہر کی سب سے معروف و مشہور طوائف نازی بائی الیکشن لڑے گی۔
پارٹی ممبران نے جب یہ سنا تو خواجہ صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے ایک ناچنے والی اس کے خلاف الیکشن لڑے گی اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ہماری ہی بے عزتی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے کہا، بے وقوف، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب نظامی ایک طوائف سے ہارے گا تب مزہ آئے گا، تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی، اس کی وہ تذلیل ہوگی جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پارٹی کارکنان نے کہا، لیکن اگر وہ طوائف جیت گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خواجہ نے کہا، تم فکر مت کرو، وہ طوائف سے نہیں جیت پائے گا۔ شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اس دفعہ نظامی کے مقابلے میں طوائف نازی بائی دلربا لڑنے جا رہی ہے۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ساتھ ساتھ ان میں تجسس بھی بڑھ گیا کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے اور خواجہ نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ خواجہ صاحب کی طرف سے طوائف کو دعوت دی گئی اور اسے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کو کہا گیا۔ نازی بھائی نے خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں ہی الیکشن میں کامیابی حاصل کروں گی۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اگر تجھے نظامی کی شکست کا سامنا ہوا تو پھر تمہارے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ طوائف نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی تو دیتی ہوں کہ میں اسے جیت جاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گی۔ الیکشن کمپین میں اپنے طریقے سے چلاؤں گی، میرے ساتھ مشہور و معروف ڈانسرز ہوں گی۔ تقریر تو ہم کر نہیں سکتے، سٹیج پر ڈانس کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس علاقے میں جائیں گے تو اس الیکشن کمپین کا سارا خرچ آپ پر ہی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے طوائف سے کہا کہ اس لحاظ سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں آج ہی اتنے پیسے بھیج دوں گا جتنی رقم تم چاہو، بس میں نظامی کی تجھ سے شکست دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میرا خواب ہے۔ طوائف نے کہا، خواجہ صاحب آپ فکر مند نہ ہو، آپ بس دیکھتے جائیے میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں آپ کے مخالفین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ ادھر جب نظامی کو پتہ چلا کہ میرے خلاف ایک طوائف الیکشن پر کھڑی ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑنے کی، میں بھی الیکشن پر کسی دوسرے شخص کو کھڑا کروں گا۔ یہ میرے شایان شان نہیں کہ ایک عورت سے مقابلہ کروں، وہ بھی ایک ایسی عورت جو کوئٹہ کی ہر ایک گلی میں ناچ چکی ہے۔ خواجہ نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو میں بھی منہ توڑ جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ خواجہ نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا۔ میں خواجہ کے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور کبھی نہیں بھول پائے گا۔ پارٹی کارکنوں نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب قدم پھونک پھونک کر رکھیں، خواجہ نے ہمارے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی ہے، آپ نے ایک طریقے سے ہرانا ہے، ایسے طریقے سے جو وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اپنی جگہ کس کو طوائف کے خلاف لڑانے کا ارادہ ہے؟ نظامی نے کہا، میری جگہ ہمارے علاقے کا مشہور و معروف حکیم گل خان اس طوائف کے خلاف الیکشن لڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ طوائف اس حکیم سے کیسے جیت پائے گی۔ ایک ایسا حکیم جس سے آدھا شہر علاج کروا چکا ہے، شادی سے پہلے اکثر نوجوان اس حکیم سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طوائف کی شہرت گل خان سے زیادہ ہوگی۔ گل خان کے نام پیغام بھجوایا گیا کہ میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ جب گل خان نظامی کے ڈیرے پر پہنچا تو نظامی نے اسے ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی کہ ہماری پارٹی نے اس سال تجھے الیکشن پر کھڑا کیا ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو کانپنے لگا۔ اس نے نظامی سے کہا کہ نظامی صاحب مہربانی کر کے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے، میرا اس معاملے میں کوئی تجربہ نہیں، آپ مجھے کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ نظامی نے حکیم گل خان سے کہا کہ میاں سوچ سمجھ کر بات کرو، نظامی کو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام دواخانوں کو آگ لگا دوں گا، پھر نہ تم گھر کے رہو گے نہ ہی گھاٹ کے۔ نظامی تمہیں عزت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارا نام روشن کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تجھے اپنی جگہ الیکشن لڑوا رہا اور تم ہو کے شرمائے جا رہے ہو۔ میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف بزدل شخص دنیا میں نہیں دیکھا۔ ارے تجھ سے اچھی تو وہ نازی بائی ہے جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے، وہ ایک عورت ہو کر بھی طوائف ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے اور تم خوف زدہ ہو رہے ہو۔ حکیم صاحب نے نظامی سے معافی مانگی اور کہا، جیسا آپ کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ نظامی نے کہا، یہ ہوئی نہ بات، تم فکر مت کرو، الیکشن کے سارے اخراجات میری طرف سے ہوں گے اور الیکشن جیتنے پر میری طرف سے تجھے ایک خصوصی انعام دیا جائے گا، ایک ایسا انعام جس کے بارے میں تو نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ حکیم گل خان الیکشن لڑنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ حکیم صاحب کی طرف سے پارٹی کے کارکنوں نے ایک نعرہ تیار کیا۔ نعرہ کچھ اس طرح تھا کہ ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو دل بے شک دیجیے دل ربا کو، مگر ووٹ صرف گل خان کو۔ نازی بائی کے سپورٹرز نے جب یہ نعرہ سنا تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا ایک نعرہ تیار کیا۔ یہ نعرہ کچھ اس طرح تھا،
ہدایت جو کہ ہر ووٹر شوقین کو دل ربا کو ووٹ دیجئے نبض گل خان کو۔ حکیم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کا یہ نعرہ زیادہ مشہور ہوا اور اسی نعرے کی بدولت حکیم گل خان یہ الیکشن جیت گیا۔ پورے شہر میں حکیم کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ طوائف خود حکیم کے پاس اس کے گھر خصوصی مبارکباد دینے آئی۔ اس نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں نے الیکشن جیتنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نے آپ کے ہی قدم چومے، مگر مجھے اس ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہوئی ہے کہ کوئٹہ میں مرد کم اور مریض زیادہ ہیں۔ یہی حال اس دفعہ پاکستان کے الیکشن میں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا الیکشن پاکستان میں کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ بہت سے جنرلز آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، ڈکٹیٹر آئے، مارشل لا دیکھے، حتیٰ کہ ہر معزز اور نہایت چلاک لوگوں کے الیکشن دیکھے، لیکن اس دفعہ جو الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور دیگر تمام ادارے الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ تو ہر پاکستانی جانتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ الیکشن کوئٹہ کے جیسے ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور گروہ ایک طوائف کو پریزنٹ کر رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ ایک حکیم کو